اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قرآن پاک ہے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور یہ ہمیں رستہ دکھاتا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی عبادت کیسے کرنی ہے اور اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے وہ بھی راہ ہدایت ہے، اور ان کی زندگی کا ہر پل جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک روشن مثال ہے۔ اس روشن مثال کی جو ہے نا ہم نے قدر نہیں کی، اور اگر قدر کرتے تو ہم خود کو بہتر بنا سکتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر بات ہے نا وہ آپ نے ماننی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا اس کا قرآن بھی ذکر کر رہا ہے، اور بڑے بہترین طریقے سے ذکر کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے لیے اسی وجہ سے وہ ہمارے لیے مثال ہیں، کیونکہ ہم ان کی امت اور ہم نے ان کو دیکھ کر ان کے مطلب کہ ان کی جو جتنی بھی معاملات ہیں زندگی کے پہلو ہیں انہوں نے کیسے گزاری، نماز کیسے پڑھی، اور اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو ان کی سیرت سے نا ہم جو ہے نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہم اکثریت لوگ ہیں ہم بالکل ہی متاثر نہیں ہوئے، یا تو ہم مطالعہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کی سیرت کا بھی مطالعہ صرف ہم ثواب کے لیے ہی کرتے ہیں، اصل میں ان کی سیرت کا جو مطالعہ ہم کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو متاثر لوگ تھے نا وہ کافر بھی تھے۔ جی آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعوت نہیں دی تھی دین کی، نہ ہی کوئی اللہ کی طرف ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، اللہ پاک اللہ ایک ہے، اور آپ یہ ہے کہ میری اتباع کریں، یا اس قرآن پر جو میری طرف وہی ہو رہا ہے اس پر عمل کریں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت بنا کر ان کو جو متاثر کیا، اور وہ متاثر بھی ہوئے، اور انہوں نے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہتے تھے، کیونکہ صادق اور امین ہونا وہ بھی جو ہے نا اس میں کافروں کے درمیان رہ کر یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، اور اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی عظیم شخصیت کا مطالعہ آج دنیا کر رہی ہے، اور ان کو عظیم مانتے ہیں، ان کے کردار سے متاثر ہیں، ان کی سیرت سے متاثر ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ یہ ابھی یہ میرے خیال میں کہ یہ دا 100 بک ہے، اس کے رائٹر ہیں مائیکل ہارٹ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لکھا ہے، اور اسی وجہ سے لکھا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ان کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے شاندار انسان تھے کہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرت کا مطالعہ کر کے انہوں نے خود لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دنیا کی جو ہے نا جو پہلے نمبر پہ جو شخصیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک کافر ہو کر، اور ہم مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سیرت پر عمل کرتے ہیں نہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہیں، آپ نے اپنے معاملات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اب دوسروں کے ساتھ کیسے کرنے ہیں۔ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا اس کو میں ایک روشن مثال سمجھتا ہوں، اس روشن مثال کے جو اوپر چل گیا یا اس کی اتباع جس نے کر لی وہ دنیا میں انسان جو ہے نا آخر میں بھی کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، کیونکہ جو یہ روشن مثال ہے اسی سے انسان روشن ہو جاتا ہے، انسان کا نور اندر روشن ہو جاتا ہے، نور کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب اس پر عمل کرتا ہے تو انسان جو ہے نا بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سیرت ہے نا اسی پر جو ہے نا صحابہ نے عمل کیا، اور صحابہ کرام جتنے بھی اللہ پاک کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ پاک کے اولیاء گزرے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے اپنایا تھا سب سے پہلے، کہ میرے نبی کی سیرت کیسی ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم چھوڑ دیں گے، صرف نماز پڑھ لیں گے یا روزہ رکھ لیں گے، تو اس سے جو ہے نا ہماری وہ بچت نہیں ہونی، ہم نے اللہ پاک کو جواب دینا ہے، اللہ پاک پوچھیں گے ہم سے کہ تو نے میرے نبی کی کیا پیروی کی، کیا اطاعت کی ہے، تو نماز لے کے آیا، صرف روزہ لے کے آیا ہے، لیکن جو میرے نبی کے معاملات ہیں وہ تو تجھ میں ہے ہی نہیں، میرے نبی کی سیرت ہی نہیں تجھ میں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کہیں گے کہ میں نے کس لیے دیا تھا آپ کو اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام پہنچایا ہے، اللہ کا حکم پہنچایا ہے، اور یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا وہ بھی ہمارے لیے سمجھے کہ ایک عبادت ہی ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے عبادت سمجھ کر تو ہم خود کو جو ہے نا ایک اچھا مسلمان بنا سکیں گے، کیونکہ دنیا میں جو ہمارے اندر جو یہ ہم بدنام ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان اس وجہ سے بدنام نہیں ہو رہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صرف اسی وجہ سے ہم ہو رہے ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہیں چند لوگوں کی وجہ سے جو ہم بدنام ہو رہے ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم جو ہے سیرت پر عمل نہیں کرتے۔
اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا ہم پر، دوسرے لوگ، غیر مسلم لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے، ہم خود کو بہتر مسلمان نہیں بنا سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی بہت سب سے بڑی عبادت ہے۔ صرف یہ اتباع نہیں ہے کہ ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھائی یا انہوں نے روزہ کیسے رکھا، اتباع یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا، اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے گھر میں کیسے پیش آنا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ صرف ہم یہاں تک محدود ہیں کہ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رفع یدین کرتے ہیں، تو ہم بھی رفع یدین کرنا ہے۔ ہمارے اکثر ممبروں پر یہی بحث چلتی رہتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اکثر خطاب ہوتے رہتے ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ وہ جو ان کی جو اتباع ہے اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، ان کے بارے میں محفلیں ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کیسے کرنی ہے۔ سب سے بڑی اطاعت ہے کہ ہم نے سیرت پر عمل کرنا ہے، ان کی سیرت کیسے تھی اس کو مطالعہ کرنا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ سیرت پر کتابیں لکھ دی ہیں، پاکستان میں دیکھ لیں ہم نے کتنی لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں سیرت پر، لیکن سیرت پر عمل کرنے والے نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم کتابیں لکھتے رہیں گے لیکن جب تک سیرت پر عمل نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کتابیں لکھنے سے انسان بہتر نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اسی لکھ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور جو ہے نا بہتر ہو جائے، لیکن کتابیں لکھنے کے باوجود وہ نتیجہ نہیں نکلا جو نکلنا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے اپنانا ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے، ہم خود کو بہتر مسلمان نہیں بنا سکے، کیونکہ ہم نے دنیا میں بہتر مسلمان بنا کے خود کو پیش کرنا ہے۔ ہم بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے روشن مثال ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہم جانتے ہوئے بھی یہ ہے نا اس پر عمل نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایسی بات نہیں کہ نہیں جاتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کو خاص طور پر اپنے جو ہمارے سلیبس ہے اس میں شامل کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کیونکہ بچے سیرت کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے تھی، اور ان پر ہم نے عمل کرنا ہے اور خود کو اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ اس کا سب سے واحد حل ہی بڑا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے ہم خود کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں جو ہے نا اسی وجہ سے نا ہمارے اپنے اندر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر نہیں ہوئے۔ ایک ہوتا ہے نا انسان جو محبت کرتا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے کا کیا فائدہ جب ہم سیرت سے متاثر ہی نہ ہو سکے، ان کی سیرت پر عمل ہی نہ کر سکے، کیونکہ بندہ متاثر ہو کر ہی تو عمل کرتا ہے۔ اتنی بہت بڑی شخصیت تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن ان کی سیرت پر ہم بالکل ہی جو ہے نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ ان پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بالکل ہی جو ہے نا ہم اس کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہمارے چاہیے خاص طور پر جو بڑوں کو چاہیے، خاص طور پر علماء کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے نا وہ مطالعہ بھی کروائیں ان کو، اور ان کو پر عمل کرنے کا زور دیں کہ یہ بھی ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے اور اس زندگی کو بہتر کرنا ہے، اور بہتر ہماری زندگی تب بھی ہو سکتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا وہ ہمارے لیے روشن مثال ہے، اور اس روشن مثال پر چل کر ہی ہم خود کو روشن کر سکتے ہیں، اور ہمارا روشن مستقبل بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا روشن جو ہے نا وہ زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی بتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔